أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا اقبالیات کے حوالے سے ایک نیا دلچسپ موضوع ہے اور وہ ہے اقبال کا نظریہ فن. اقبال فن کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، فن کیا چیز ہے. پہلے یہ گزارش کروں کہ فن دراصل انگریزی لفظ آرٹ کا ترجمہ ہے. آرٹ کا مطلب ہے ہنر، فن، اور تحریر اور شاعری کا ایک خاص نظریاتی اسلوب. وہ نظریاتی اسلوب کون سا ہو؟ وہ نظریاتی اسلوب کس کے بارے میں ہے؟ علامہ اقبال کا نظریہ فن بنیادی طور پر شاعروں، ادیبوں، فنکاروں، موسیقاروں، مجسمہ سازوں، مصوروں کے بارے میں ہے کہ وہ کس قسم کی تخلیقات کو دنیا کے سامنے پیش کریں. اگر شاعری ہے تو کس قسم کی کرنی چاہیے، اگر نثر نگاری ہے تو ادیب کس قسم کی نثر لکھے، اگر مصور ہے تو وہ کیسی تصویریں بنائے، اور اگر مجسمہ ساز ہے تو وہ کس قسم کے مجسمے، اگرچہ مجسمہ سازی کی اسلام اجازت نہیں. اور اگر موسیقار ہے تو وہ کس قسم کے ترنم اور تال اور نغموں کو اور سازوں کو تخلیق کرے. اور یہ جو آرٹس ہیں، یہ جو فنون ہے، ان کے بارے میں اقبال نے ایک خاص نقطہ نظر پیش کیا. ان کا نقطہ نظر ہے نظریہ افادیت، یعنی فن کا کام زندگی کی خدمت کرنا ہے، انسان کی خدمت کرنا ہے. فن انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کی ترقی کے لیے ہے، انسان کو بلند حوصلہ بنانے کے لیے ہے، انسان کو تصویر فطرت کے لیے ہے. انسان جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، محنت کے ساتھ کشمکش حیات میں آگے بڑھے. یہ نہیں ہے کہ اس قسم کی شاعری ہو، اس قسم کی نثر ہو، اس قسم کی جو ہے وہ موسیقی ہو، اس قسم کی مصوری ہو کہ انہیں دیکھ کر یا انہیں سن کر یا انہیں پڑھ کر آدمی پست حوصلہ ہو جائے، آدمی روبہ زوال ہو جائے، قائل سست الوجود اور سکون کی زندگی میں بے حس و حرکت ہو جائے، زندگی اس کی متحرک نہ رہے. تو اقبال اس بارے میں شاعروں سے، ادیبوں سے، موسیقاروں سے، مصوروں سے، مجسمہ سازوں سے، جو آرٹس ہے، فائن آرٹس، 7 فائن آرٹس، ان سے کہتا ہے کہ آپ کی تخلیقات زندگی کی ترجمہ جو انسان کو اعلیٰ اور عرفہ مدارج کی طرف لے جائیں. یہ نہیں ہے کہ پستی اور زوال سے ہمکنار کریں. اقبال اس قسم کے خیالات اپنی شاعری میں، اردو شاعری میں پیش کرتے ہیں اور فارسی شاعری میں بھی وہ پیش کرتے ہیں. نہ صرف اقبال اس قسم کے خیالات کا اظہار اپنی شاعری میں کرتے ہیں بلکہ اپنی نثر میں بھی وہ اس قسم کے خیالات کا اظہار. اقبال کا نظریہ فن دراصل انسانی زندگی کو فائدہ پہنچانے والا ہے. اگرچہ یہ جو تحریری تخلیقات ہے، اگرچہ صوتی تخلیقات ہیں، یہ حسن کا احساس، خوشی کا احساس کو پیدا کرتے ہیں،
مگر زندگی کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، ساتھ یہ اقبال اس پہ شرط عائد کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان کے اعلیٰ جذبات کو مردہ بنا دیں. مردہ بنانے والے خیالات اقبال کی نظر میں قابل مضمون ہیں، اور اس قسم کے خیالات نہ صرف انسان کو انفرادی طور پر بے حس و حرکت کرتے ہیں بلکہ وہ قوموں کو بھی مردہ بنا دیتے ہیں. اقبال نے ایک خاص بات کی ہندوستانی قوم کے حوالے سے کہ اس کی تباہی میں ان کے فن موسیقی کا بھی بڑا دخل ہے. یہ جو موسیقی ہے یہ غم کی ترجمان ہے، وہ یہ پستی کی طرف لے جاتی ہے، پریشانی کی طرف لے جاتی ہے، یہ زندگی کی معاون نہیں ہے. اقبال کے نزدیک یہ جو تخلیقات ہیں، آرٹس کے تخلیقات ہیں، ان کو زندگی کا معاون ہونا چاہیے، ان میں مقصدیت ہونی چاہیے، ان میں افادیت ہونی چاہیے. اگر ان میں مقصدیت، ان میں افادیت یعنی مثبت مقصدیت، اگر ان میں افادیت نہ ہو، انسان کو فائدہ پہنچانے والوں نہ ہو، تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس قسم کی تخلیقات کو وہ جبراً روک دے، ان کی روک تھام کا انتظام کرے، کیونکہ وہ قوموں کو مردہ بناتے ہیں. اقبال کے نزدیک یہ آرٹ کی تخلیقات اجتماعی زندگی کی نشو و نما میں معاونت کریں، اس کی تعمیر کریں، اور اس آرٹ کو اقبال خودی کا تابع فرمان تصور کرتا ہے، تابع دار تابع تصور کرتا ہے. اور اقبال قوم سے مراد اجتماعی زندگی مراد لیتے ہیں، اور افراد اس کے جسم کے حصے ہیں. اور یہ جو شاعر یا جو ادیب جس قسم کی تصنیفات سامنے لے آتے ہیں، اگر ان کی تصنیفات کے خیالات سے انسانی زندگی میں کوئی بہتری پیدا ہوتی ہے، کوئی تعمیری پہلو نکلتا ہے، تو پھر تو یہ قابل قدر ہیں. اگر ایسے نہیں ہے تو پھر یہ نقصان دہ ہیں. اور اس قسم کے شاعر جو قوم کا دست و بازو ہیں، اگر تو ان کے خیالات زندگی کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں تو وہ قوم کو معذور بنا رہے ہوتے ہیں، وہ قوم کی صنعت کو روبہ زوال بنا رہے ہیں. تو اس طرح اس راستے پر چلنے والے جو تخلیق کار ہیں، تخلیق کاروں کو چاہیے کہ وہ قوم کے دست و بازو بن کر قوم کے لیے طاقت کا سبب بنے، نہیں ہے کہ قوم کے طاقتور بازو کو شل کر دے. بال فرماتے ہیں قوم گویا جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم، منزل صنعت کے رہ پائما ہیں دست و پائے قوم. محفل نظم حکومت چہرائے زیبائے قوم، شاعر رنگی نوا ہے دیدائے بینائے قوم. جو شاعر شاعری کرتے ہیں یہ قوم کی آنکھ ہوتے ہیں. اگر تو ان کی آنکھ سیدھی دیکھنے والی ہے، صحیح اور صاف دیکھنے والی ہے، تو پھر تو ان کی شاعری جو ہے وہ قوم کے لیے صحت مند ہے. اگر آنکھ ہی بینگے ہوں اور بینائی کے حوالے سے کمزور ہوں تو ظاہر بات ہے وہ قوم کو بھی بیمار بنائے گا اور قوم بھی ٹیڑھے راستے کی طرف چل پڑے گی. اقبال کہتے ہیں کہ ایسی شاعری ہو جو زندگی کو زندہ بنائے، ایسی شاعری نہ ہو کہ جو زندہ سانس کو مردہ بنا دے، مایوس بنا دے. اور کوئی قوم کسی معجزے کے بغیر ترقی نہیں کرتی. معجزہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا، ایک ڈنڈا، ایک معجزہ تھا، جسے پھینکتا تو وہ دریا نیل کو روک دیتا، اور فرعون کے دربار میں پھینکتا تو وہ اژدہاؤں کو نگل جاتا اور جادوگر سارے دنگ رہ جاتے. تو ہنر بھی ایسا ہونا چاہیے معجزے کی مانند جو قوموں کو
کامیابی سے ظفر مندی سے ہم کنار کرے، شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، شاعر کی شاعری ہو یا اس کی آواز ہو، یا نغمہ گانے والے کی بانسری کی سانس ہو، یعنی لے ہو، تال ہو، آواز ہو، ساز ہو، جس سے نفس افسردہ ہو وہ باد سحر کیا، جس سے انسان کی سانس افسردہ ہو جائے تو اس قسم کے صبح کی باد نسیم کے چلنے کا فائدہ کیا۔ انسان اگر باد نسیم یعنی صبح کی خوشبو والی ہوا سے مغموم ہو جائے، پریشان ہو جائے تو بیکار ہے۔ اگر انسانی روح کو تازگی اور فرحت عطا کرتی ہے صبح کی خوشبودار ہوا، تو پھر وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، بہتر ہے۔ تو شعر و شاعری بھی، تخلیقات بھی، فن پارے بھی، یہ مصوری بھی، موسیقی بھی، اور یہ کتابوں کی تصنیف و تالیفات کا سلسلہ، یہ بھی ایسے ہونا چاہیے۔ یعنی اقبال کا جو نظریہ فن ہے زیادہ تر ہم سے تعلق رکھتا ہے، طالب علموں سے، استادوں سے، شاعروں سے، ادیبوں سے، انٹلیکچوئل سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ مجسمہ سازوں اور مصوروں اور موسیقاروں، ان سے بھی اگرچہ اس کا تعلق ہے لیکن زیادہ کام کرنے والے یہی ہے۔ دیکھیں آپ کتابیں بہت زیادہ چھپتی ہیں، تصویریں جو ہاتھ سے بناتے ہیں پینٹنگز وہ کم ہیں، مجسمے بھی کم کم ہی بنتے ہیں، اور نغمے بھی بنیادی طور پر جو کہے جا رہے ہوتے ہیں وہ شاعروں کی ہی جو ہے وہ تخلیقات کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، یا ڈرامہ ہے۔ اب ڈرامہ ہے، ڈرامہ بھی ایک جو ہے آرٹ ہے، ڈرامیٹک آرٹ۔ اب ڈرامہ اگر انسان کو مغموم بنا دے، المیائی جو ہے نا جی وہ کیفیت انسان پر طاری کر دے، تو انسان تو پھر گیا۔ اقبال اس قسم کی جو ہے وہ المیائی چیزوں کو جو انسان کو کام کرنے سے روک دیں، محنت کرنے سے روک دیں، آگے بڑھنے سے روک دیں، تو وہ ڈرامہ بھی کسی کام کا نہیں۔ وہ مصوری، وہ مجسمہ سازی، وہ جناب شاعری، وہ تخلیقات اور اس قسم کے نغمے اور موسیقی کسی کام کے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے معجزات دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتی وہ ہنر کیا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا چوبی ڈنڈا معجزے کے طور پر بنی اسرائیل کو ابھار کر، ایک غلام قوم سے ابھار کر ایک آزاد قوم میں جو ہے وہ بدل دیتا ہے، یہ معجزہ۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ شاعری بھی ایسی ہو کہ جو مردہ اور غلام قوم کو زندہ کر کے آزاد قوم کی صورت میں بدل ڈالے۔ اقبال کی اپنی شاعری بھی ایسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے برصغیر کے مسلمانوں کے جذبہ حریت اور آزادی کو انہوں نے کیسے ابھارا، اور یہ لوگ پھر ابھر کر فرنگی سامراجیت کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد مملکتوں کی حیثیت میں یہاں پر ابھی بھی رہ رہے ہیں۔ اقبال کے نظریات سے نہ صرف یہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان اور ہندو نے فائدہ حاصل کیا، بلکہ ایران کے لوگوں نے بھی، افغانستان کے لوگوں نے بھی، اور یہ جو ازبکستان وغیرہ یا جو فارسی بولنے والی ریاستیں، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، آذربائیجان وغیرہ، انہوں نے بھی اقبال کی شاعری سے استفادہ کیا اور ان میں بھی آزادی کی لہر دوڑ گئی۔ اقبال خود یہ ایک جگہ پہ کہتا ہے، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی، یہ جو راستے کا ریت کا ذرہ تھا اس کو میں نے الوند پہاڑ کی طرح بلند ہو کر سر اٹھا کر جینے کا درس دیا اور اسے سر بلند کر دیا۔ الوند ایران کا ایک پہاڑ ہے جو بلوچی نام ہے الونڈ، ونڈ میں نا حصہ، یہ بلوچ قبائل کا آپس میں بانٹا ہوا کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ ہوتا تھا قدیم زمانے میں، اب بھی یہ الوند موجود ہے۔ تو ڈال جو ہے وہ فارسی میں نہیں ہے، اس لیے وہ الوند لکھتے ہیں فارسی والے، بلوچ اسے ونڈ پہاڑ، ونڈ جبل، ونڈ درنگ کہتے ہیں، تو عربی کے ساتھ اس کو الونڈ بنا دیا گیا، الوند، عربی کا الف لام لگا کر۔ تو یہ ایرانی جناب ایک پہاڑ ہے، مشہور ہے۔ اقبال کہتا ہے میں نے ایک پڑے ہوئے خاک کے ذرے کو جو راستے میں پڑا ہوا ہوتا تھا اس کو میں نے الوند پہاڑ جیسا بلند کر دیا۔
یہ شاعری سے اس نے اقبال نے یہاں کی جو غلام قوم تھی انگریزوں کی 100 سالہ غلام قوم اس کو اس نے جناب والا ایک زندہ قوم کی حیثیت میں تبدیل کر دیا. اور پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر شاعری میں سوز و ساز نہیں، اگر اس میں آرزو نہیں، تو پھر وہ قوم اور وہ شاعری پھر وہ جو ہے نا جی وہ بے سود ہے، وہ ناکارہ ہے. شمع محفل ہو کہ تو جب سوز سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے. یعنی شاعر اپنی شاعری کی سور اسرافیل سے قوم کو متحد کر سکتا ہے، ان میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. کہتا ہے پھر آپ جب ان کو اکٹھے کر سکتے تھے، متحد کر سکتے تھے، پھر تمہارے تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے کیوں رہے. اب بھی ہمارے دیکھیں برصغیر کے کچھ لوگ تو کچھ حصے کے لوگ تو آزاد ہو گئے، کچھ اسی طرح جو ہے نا جی وہ ہندوستان میں شامل ہے، ان کی بھی تمنا ہے کہ وہ آزاد رہے. اور باقی جو ممالک ہیں اسلامی 56 اسلامی ممالک ہیں وہ دانے بھی اکٹھے نہیں ہوئے نا، ان میں بھی آپس میں اختلافات موجود ہیں. تو یہ شاعر کا کام ہے، یہ تخلیق کار کا کام ہے، یہ فنکار کا کام ہے کہ وہ امت کو یکجا کر کے ایک پوری قوت والی قوم بنا دے. اس قسم کی شاعری ابھی تک سامنے نہیں آ رہی، کوئی اس قسم کا مصنف سامنے نہیں آ رہا، کوئی ایسا ڈرامہ جو ہے وہ جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا جو امت مسلمہ کو متحد اور پوری ملت کو یکجان بنا دے. وہ کہتے ہیں کہ سوز و گداز، صداقت، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل میں انقلاب انگیزی پیدا کرتی ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر قوم انحطاط کا شکار ہو جاتی ہے. اور تقلید بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں تخلیق نہیں، آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں، وہ صرف مقلد بن کر رہ جاتا ہے. تو شاعری اگر تقلید میں کی جائے، بھائی پہلے نے شاعری کی ہے، میں میر تقی میر کی شاعری تقلید میں شاعری کروں تو بے فائدہ ہے. فطرت کو میں نے دیکھا، خوبصورت باغ ہے، چشمے ہیں، پہاڑ ہے، بادل ہیں، بارش ہے، اور اوش قضا ہے، سبزہ ہے، باغات ہیں، پھول ہیں، رنگ برنگے جو ہے وہ مناظر ہیں، تتلی ہے. اگر ان کو کوئی شاعر اپنی شاعری میں بیان کر دے تو اقبال کی نزدیک یہ نقالی ہے، یہ آپ نقل کر رہے ہیں فطرت کی. تو فطرت اصل ہے، آپ ایک نقل کر رہے ہیں، تو نقل کی فوٹو اسٹیٹ کی اصل کے مقابلے میں کیا وقت ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے. اصل چیز فطرت نے بنا ڈالی. اقبال کے نزدیک آپ فطرت سے بڑھ کر کوئی کام کر کے دکھائے تو وہ آرٹ ہے، وہ ہنر ہے. تو اس قسم کے فنکاروں کو اس قسم کی تخلیقات کو سامنے لانا چاہیے. تو شاعر جو ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. بل فرماتا ہے شاعر دل نواز بھی بات اگر کہے کھری، ہوتی ہے اس کے فیض سے مزرعہ زندگی ہری. شاعر اگر ایسی دل کو لبھانے والی بات کہے، کھری سی بات کہے کہ جس کے اس مصرے سے اس شاعری سے ایسا فیض حاصل ہو کہ زندگی کی کھیتی سرسبز ہو جائے، تو وہ بڑی بات ہے، وہ اصل بات ہے. شان خلیل ہوتی ہے اس کے کلام سے عیاں، کرتی ہے اس کی قوم جب اپنا شعار آزری. اگر اس کی قوم آزری کر رہی ہو، بت تراشی کر رہی ہو اور گمراہ ہو، شاعر کا کلام اگر خلیل اللہ، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے ہدایت کی بات بتائی، اس طرح اگر اس کی شاعری ہدایت کی بات بتائے ایسے دور میں کہ جب لوگ گمراہی کی طرف گامزن ہوں اور جو ہے وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں، تو شاعر ان کی اگر صحیح رہنمائی کر دے تو وہ ایک لحاظ سے پیغمبری کے قریب بات کر رہا ہے. اس سے خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ جیسی شان جو ہے وہ ایک لحاظ سے حاصل ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ پیغمبر تو نہیں ہوتا، لیکن بہر صورت کام وہ وہی کر رہا ہوتا ہے اس صحیح بھلائی کی جو قوم کو کامیابی کی طرف لے جائے. تو
وہ एक लिहाज से पैगम्बरी के करीब करीब है। इकबाल फरमाते हैं कह गए हैं शायरी जुज विस्त अज पैगम्बरी, हाँ सुना दे महफिल मिल्लत को पैगाम सरोश। कहा गया है कि शायरी पैगम्बरी का एक जुज्व है और मिल्लत की महफिल में ये बात अलल ऐलान कर दो, अलल ऐलान ये बयान कर दो, क्योंकि ये गैब के फरिश्ते की आवाज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में एक सूरत नाज़िल फरमाई, सूरत शुरा, और उसमें दो किस्म की शायरों का जिक्र है। एक वो शायर जो अल्लाह के नज़दीक उनके ख्यालात कभी पल में तोला पल में मासा, कभी एक तरह से ख्याल पेश किया, कभी उसकी मुखालफत कर डाली, यानी वो वादी वादी घूमते हैं, उनमें एक खास पैगाम नहीं है, एक जिंदगी की भलाई की तरफ राग़िब करने वाला पैगाम नहीं है, वो सिर्फ अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, तो वो गुमराह कुन होते हैं इस किस्म के शायर। वो शायर जो कौम को भलाई, नेकी और उनकी किरदार की तामीर के हवाले से और जिंदगी की तस्वीर के हवाले से जो इंसान को सबक दे रहे होते हैं, मेहनत के हवाले से और इंसानियत के हवाले से, तो उसे अल्लाह ताला एक शायर जो है वो एक अच्छा किस्म का शायर वो तस्वुर करता है। और यही पैगाम है सरोश। इकबाल ने उस कुरान के हवाले से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात तलमीहन बयान की है। तो शायरी एक लिहाज से पैगम्बरी का जुज़्व है। इकबाल के नज़दीक फन की हकीकी फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है कि आज़ादी हो, इंसान आज़ाद हो। इंसान गुलाम जो है उसकी शायरी, उसकी मुसव्वरी, उसकी नसरी तख्लीक़ात, उसका ड्रामा, उसकी नगमगी या नगमे, उसकी मौसीकी, उसकी मुजस्समा साजी, फन संग तराशी या तामीरात के जो इमारात बनाते हैं, ये भी वही संग तराशी में शामिल है। तो उनसे जो है वो कौमों की पस्त ज़हनियत का इजहार होता है। वो आला किस्म की फन के मज़ाहिर नहीं होते। हाँ, उनकी शायरी काम की होती है। आप देख ले मीर तकी मीर की शायरी को, तर्जमान गम है, गम का बादशाह है। गम का बादशाह तो है, इसका मतलब है वो जिंदगी की तर्जमानी तो नहीं कर रहा, जिंदगी को जनाब हिम्मत की तरफ तो वो नहीं डाल रहा, बस गम ही गम में मुब्तला करता है ज़हनी तौर पर। और हाफिज को इसीलिए अल्लामा इकबाल ने हाफिज शिराजी को इसलिए जो है वो तनकीद का निशाना बनाया था कि उसकी शायरी भी इंसान को कम हौसला और कम हिम्मत बनाती है। और अफलातून को उसने जो है जी अज गिरोह गोश फंदान कदीम कहा, तो अफलातून राहब देरी ना कहकर उसे भी इकबाल ने उसके ख्याल को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि वो ये कहता है कि ड्रामा वो ज़्यादा मकबूल होता है जो जिसमें अलमियाई पहलू हो। देखे ना, अलमिया या तरबिया, गम और खुशी, जो हिम्मत के हवाले से उसके पास तख्लीकात नहीं है, इंसान की जो है वो आगे बढ़ने के हवाले से, जुर्रत के हवाले से, तस्खीर फितरत के हवाले से, जब उसके पास जिंदगी को महमेज लगाने के हवाले से, जिंदगी की दौड़ को तेज करने के हवाले से, तरक्की की दौड़ को तेज करने के हवाले से जब उसके पास अफकार ना हो, तो इकबाल इस किस्म के शायरों को और उनकी शायरी को और उनकी तख्लीकात को, फनकारों की तख्लीकात को मुस्तरद करार देते हैं। और गुलामों की तख्लीकात को इकबाल किसी खातिर में नहीं लाते। गुलाम जो है वो गुलामी की नुमाइंदगी करते हैं और वो आज़ादों के बराबर उनकी तख्लीकात अहमियत की हामिल नहीं होती। गुलामी है ज़ौक़ हुस्न ज़ेबाई से महरूमी, गुलामी है ज़ौक़ हुस्न ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। तो आका तो उस चीज को अच्छा कहेगा जो गुलाम को गुलामी में धकेल दे। आका गुलाम के आज़ादी अफकार के हवाले से उसके अफकार को तो पसंद नहीं करता। तो अब देखें दोनों में तजाद है। इकबाल गुलाम के अफकार को उसकी आज़ादी के अफकार करता है ताकि वो आज़ादी हासिल करे, और जो गुलाम बनाने वाला है वो गुलाम को इस किस्म के ख्यालात उसके जहन में डालता है ताकि वो गुलामी पर ही रजामंद रहे और वो पिंजरे में ही कैद अपने आप को अच्छा समझे।
یہ نہیں ہے کہ آزاد فضاؤں میں وہ پرندوں کی طرح اڑے، یہ اسے گوارا نہیں ہوتا، کیونکہ غلام چلا گیا تو اس کی غلامی کون کرے گا پھر؟ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، جو مردان حر ہیں، جو آزادی والے لوگ ہیں، اس کی آنکھ اور اس کے افکار ہی وہ مستند ہیں، اور اس کی آنکھ دیکھنے والی، اس کی نظر صحیح ہے۔ غلام کی آنکھ بھی جو ہے اقبال کی نظر میں صحیح نہیں ہے، بینائی اس کی صحیح نہیں ہے۔ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو، یاد ہے مردان ہنرمند کے نقشی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس جو فن ہے اس کو خودی کے ماتحت ہونی چاہیے، اور شاعر اپنی حقیقت سے آگاہ ہو، راز حیات سے آگاہ ہو، اور راز حیات کی تعلیم دے، اور زندگی کے رازوں کے ڈھونڈنے کی تعلیم دے۔ داخلیت، وطن پرستی کا درس، اپنی خودی کا درس، اور قوم کو بیدار کرنا، جگانا، اپنا احتساب کرنا، کائنات کا احتساب کرنا، اور روشن خیالات کا پیش کرنا، اقبال کے نزدیک یہ فن کا وظیفہ ہونا چاہیے، یہ اس کا فرض ہونا چاہیے۔ اگر ان معیار پر تخلیق پارے پورے نہیں اترتے تو اقبال کی نزدیک وہ ناقص ہے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دہقاں میں نا کھیت میں فصل اگانے والا مزدور، بلوچی میں اسے کہتے ہیں راحت۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو دانا بھی ہے، تو کھیتی بھی ہے، بارش بھی تو ہے، اور بارش کے بعد فصل بھی تو ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کے تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایا ہے تو۔ در ہنر میں نہیں تعمیر خودی کا جوہر، سوائے صورت گری و شاعری و نوائے و سرور۔ اگر ہنر میں تعمیر خودی کا جوہر نہیں ہے، صرف صورت گری ہو، مصوری ہو، صرف شاعری ہو، صرف آواز ہو نغمے کا، اور صرف لذت و سرور حاصل کرنے کے سامان ہوں، تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہیں اقبال کے نزدیک۔ اقبال شاعری میں، مصوری میں، سنگ تراشی میں، تعمیرات میں، ڈرامے میں، نغمے میں، موسیقی میں محنت کو، سوز و گداز کو، خون جگر کو اس میں صرف کرنے کو اولین جو ہے وہ حیثیت دیتے ہیں۔ زیادہ زیادہ جو ہے وہی ہنر کامیاب ہوتا ہے جس میں زیادہ محنت کی گئی ہو، اور وہ ہنر اس کا جو شاہکار ہے وہ غیر فانی ہو جاتا ہے۔ تو خون جگر جس چیز کو اقبال کے نزدیک دی جائے، خون دیا جائے یعنی محنت کی جائے، تو وہ آرٹ بھی لازوال رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک نظم کہی ہے، نظم ہے مسجد قرطبہ جو اسپین میں ہے، تو 700 سال گزر گئے، اب بھی وہ اسی طرح موجود ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ شاہکار جس آدمی نے تخلیق کیا، عبدالرحمن اول نے، تو اس میں اس نے خون جگر جلایا، اتنی محنت کی، اتنا اسے خوبصورت بنایا کہ یہ دنیا میں آج بھی ایک شاہکار کی حیثیت سے سامنے نظر آتا ہے۔ رنگ ہو جا خشت و سنگ، چنگ ہو جا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے، معجزہ فن کی ہے، معجزہ فن کی ہے، معجزہ فن کی ہے، خون جگر سے نمود، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، برگ گل رنگین ز مضمون منست، مصرع من قطرہ خون منست۔ یہ جو مصرع ہے یہ میرا مصرع نہیں، یہ میرے خون جگر کے قطرے ہیں، اقبال فرماتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک شاعری میں حسن بھی ہو، یعنی الفاظ کا چناؤ، رسمی الفاظ اور خوبصورت قسم کے الفاظ کا استعمال، یعنی اس میں حسن ہو، جمال ہو، لیکن جلال بھی ساتھ ہو،
क्योंकि वो जिंदगी को आगे की तरफ बढ़ाने वाला जज्बा भी उसमें शामिल हो। अगर ये नहीं है तो फिर शेर व शायरी बे बेमकसद और बेफायदा है, और वो सिवाय कौमों की बर्बादी, पस्ती और तबाही के अलावे और उसमें कुछ नहीं है। चुनाचे इकबाल के नज़दीक फन में जहाँ दिलबरी हो वहाँ यानी उसमें हुस्न हो, वहाँ उसमें काहिरी यानी उसमें अफकार भी आली जो है वो आला अकदार की तरफ ले जाने वाले हो। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलबरी बेकाहरी जादूगरीस, दिलबरी बाकाहरी पैगम्बरीस। मेरी नज़र में यही है जमाल ज़ेबाई कि सर बसजदा है कुव्वत के सामने अफलाक। जलाल जलाल मुझे सजा के लिए भी कबूल नहीं, मुझे सजा के लिए भी नहीं कबूल वो आग कि जिसका शोला न हो तुम दो सरकशो बेबाक। अफसुर्दा इकबाल कहता है कि अगर फन माशरे की तरक्की के लिए काम नहीं करता और वो यास अंगेजी और अफसुर्दगी पैदा करे, माशरे को तकवीत नहीं देता, इंसान की खिदमत नहीं करता, तो फिर इस किस्म के शायर को बजाय शायरी करने के खामोश रह जाना चाहिए। उससे बेहतर है कि वो इस किस्म के ख्यालात से कौमों को परेशानी और गुलामी में डालने के और उनके लिए मजीद जो है उलझने पैदा करने के वो खामोश रहे, अपनी शायरी ना करे। अफसुर्दा अगर उसकी नवाज से हो गुलिस्तान, बेहतर है कि खामोश रहे मुर्गे सहर खेज। सुबह का बुलबुल जो है वो अपने नगमे ना गाए, वो चमन जिससे अफसुर्दा हो जाए, उसकी नगमों से परेशान हो जाए, तो ऐसा परिंदा अपने नगमे ना गाए। शायर की नवा हो कि मुगन्नी का नफस हो, जिससे नफस अफसुर्दा हो वो बाद सहर क्या। ये हम शेर पहले पढ़ चुके हैं। जिससे दिले दरिया मतलातम नहीं होता, ऐ कतरा नेसा वो सदफ क्या वो गुहर क्या। बेमोजा दुनिया में उभरती नहीं कौम है, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखती वो हुनर क्या। तो इकबाल के नज़दीक अगर किसी शायर के तखय्युलात इनकलाब का जज्बा उसमें नहीं उभारते, तब्दीली का जज्बा नहीं उभारते, तो वो शायरी जिस तरह पैगम्बरों ने इनकलाब बर्पा किया और एक ऐसी जो है ना जी अच्छी जिंदगी के हवाले से, अच्छी जो है ना जी गुजरान के हवाले से लोगों के सामने जो है वो अमली तौर पर जो है वो लोगों का एक माशरा कायम किया, तो शायर भी ऐसा ही उसे करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकता तो फिर वो उसका तमाम तर जो है वो तमाम तर तख्लीकी उसकी काविशें वो बेहौसला होंगी और इनकलाब से महरूम होंगी, और कौमें हमेशा गुलामी की जिंदगी में जकड़ी रहेंगी। उनमें मर्दान की और जुरत पैदा नहीं हो सकती। नवा पैरा हो ऐ बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। ऐ बुलबुल नगमे गाता जा, कबूतर जो शाही का खुराक बनता है उसके दिल में शाही का जिगर पैदा हो जाए और वो मुकाबला करे, शाहीनों का मुकाबला करे, कमजोर भी ताकतवर का मुकाबला करे। अगर ये नहीं कर सकता, इस किस्म के जज्बात शायर कमजोरों के दिल में नहीं भर सकता, तो उसकी शायरी शायरी नहीं है, सिर्फ साहिरी है, जादूगरी, इसके अलावा कोई और नहीं। वो शेर के पैगाम हयात अब्दी है, या नगमा जिब्रील है, या बांग इसराफील। इसराफील का हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे तो जमाना जो है उलट जो है तलपट हो जाएगा, ये दुनिया तलपट हो जाएगी। वो कहता है शायरी को भी ऐसा सूर इसराफील की तरह होना चाहिए और नगमा जिब्रील की तरह होना चाहिए कि वो दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दे। मकसूद हुनर सोज हयात अब्दी है, यक ये यक नफस या दो नफस मिसले शरर क्या। ये जो मकसूद है, हुनर है, इसका मकसूद है, इसका मतलब है, इसका मकसद है, ये जो आर्ट है, फन है, इसका मकसद क्या है, ये इंसान को हयात अब्दी से कामयाबी से हमकिनार करे। अगर ये एक दो सेकंड के लिए अच्छे दो शेर एक दो कह डाले तो उनका क्या फायदा होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। इकबाल ये कहते हैं कि कुछ शायर ये कहते हैं कि कुछ फिलासफर ये कहते हैं कि आप इस किस्म की जो है वो आर्ट को सामने ले आए कि आप रियलिज्म हो, रियलिज्म
یعنی آپ حقیقت کی صرف جو ہے ترجمہ نہیں کریں، فطرت کی آپ نقل اتارے. اقبال کہتے ہیں یہ تو نقل ہے، اصل تو نہیں ہے، تو یہ کوئی بڑا فن نہیں ہے. اس کی اقبال شدید مخالفت کرتے ہیں. نقالی کے اقبال کے نزدیک کوئی وہ نہیں ہے حیثیت. اس لیے فنکاروں کو، شاعروں کو، ادیبوں اور تخلیق کاروں کو نقل کرنے اور ایسی خامیوں سے خود کو دور رہنے کی اقبال تلقین کرتے، انہیں نصیحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر. فطرت نے تو اپنی رنگینی بکھیر دی، لیکن اس سے جو نہیں ہوا تو آپ اسے کوئی سپیریئر چیز بنا کے دکھائیں نا، لے آئیں. یہ کائنات، یہ جو فطرت دمادم پھیل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کو مزید فتوحات کی دعوت دے رہا ہے یہ کائنات. اقبال کہتا ہے آپ بھی فنی حوالے سے، اپنے اشعار اور تخلیقی حوالے سے ایسے فتوحات کریں جس سے انسانی زندگی میں بہتری پیدا ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ آرٹ بیکار ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ایک نقاد لکھتے ہیں اقبال کے حوالے سے کہ اقبال کے نزدیک اس فن کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں جس کا تعلق انسان کی زندگی، بذات خود انسان اور انسان کے معاشرت سے اس کا تعلق نہ ہو. فن کا اولین مقصد اور مطلوب یہ ہے کہ وہ زندگی کو ڈسکس کرتا ہے، زندگی کو آگے جو ہے اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے فن جو ہے وہ کوشاں رہتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو فن بیکار ہے. فن کے لیے لازم ہے کہ وہ ذہن انسانی میں ایک ابدی زندگی کے اصول کے لیے لگن پیدا کرے. یعنی اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیابی اقبال کے نزدیک وہی فن لائق تحسین ہے. تو یہ اقبال کا نظریہ فن تھا. اقبال شاعری کو اور جناب نثر کو، تمام قسم کے فنون کو پازیٹیو انداز میں انسان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، انسانی زندگی کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے اگر اس میں افکار موجود ہیں، انسان کو ہمت اور قوت کا حوصلہ دیتے ہیں تو وہ صحیح ہے. بصورت دیگر وہ فن بیکار ہے جو انسان کو پستی اور زوال کی طرف لے جائے. وما علینا الا البلاغ.